بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیاوی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہاں، جب دو انسان نے زنا کیا اور اللہ پاک نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ کیا تھا، کیا ہوا ہے؟ یہ مرد اور عورت کون تھے جنہوں نے ایک مقدس جگہ پر زنا جیسا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ زمزم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں عرب کے زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا بہت محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمہ اور کنواں کی تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی پانی کا چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ کی طرف سے جاری ہوا تھا، وہ پانی کا چشمہ جسے ہم آج آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا و مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، یعنی جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، تب ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کو حیرانی ہوئی کیونکہ صحرا میں پرندے کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد وہ قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور قریب میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا پانی بہت صاف تھا اور میٹھا تھا۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہو گئے کہ ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتے دیکھ کر بہت حیران تھے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اس چشمے کے پاس رہنے کی اجازت مانگی اور بی بی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والے نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہوئی اور ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی، اور اسی طرح کچھ وقت گزر جانے کے بعد مکہ، جس کا نام پہلے بقا تھا، وہ ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائی پیدا ہونے لگا۔ وہ اب انہیں کعبہ شریف کا انتظام سنبھالنے لگے اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے۔ تب اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مجازم بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا، تب ایک رات مجازم نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والے کی طرف سے چڑھائی گئی قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔
مجاذب نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبے کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ پر کھدائی کر کے سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسرے قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کی بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اسی طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عصب بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیا۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے گئے، قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ یعنی زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہ تھا، اسی لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دوستو، دو زندہ انسان جس میں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر بن گئے تھے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی، اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے میں کچھ علم والے اور نیک لوگ نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے سے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ اور ترین رہے اور لوگوں اس سے سبق حاصل کرتے رہے، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسل نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو عبادت کا حصہ ہے۔ دوستو، پھر کافی وقت گزرنے کے بعد لوگ اس بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہرائی ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا، جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دینی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے اور تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بن گئے تھے۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بن گئے تھے، اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔
اسی طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگا اٹھا۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کومنٹ میں آپ کو ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ خدا حافظ۔